अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के नवें पारे क़ालल मला का खुलासा। नवें पारे का आगाज भी सूरतुल अराफ से होता है। आगाज में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या है। नवें पारे के शुरू में कौम शुएब अलैहिस्सलाम के सरकश सरदारों की इस धमकी का जिक्र है कि ए शुएब, हमारे दीन की तरफ पलट आओ, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे पैरोकारों को जिला वतन कर देंगे। शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की कि ए अल्लाह, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे। फिर उन पर कौम समूद की तरह अजाब नाजिल हुआ और वो ऐसे नीस्तो नाबूद हुए कि जैसे कुछ था ही नहीं। आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर इन बस्तियों वाले ईमान लाए होते और तकवा को इख्तियार किया होता तो हम उन्हें जमीन और आसमान की नेमतें फरावानी से अता कर देते, लेकिन हक को झुटलाने के सबब वो अंजाम बद से दोचार हुए। इन बस्ती वालों को इससे बेपरवाह नहीं होना चाहिए था कि उन पर हमारा अजाब सोते में या दिन चढ़े आ सकता है। गुज़िश्ता उम्मतों के अहवाल सुनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का की ईज़ा रसानियों पर तसल्ली देना और मुशरिकीन मक्का को इबरत दिलाना मकसूद है। आयत नंबर 103 से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बोसत और फिरौन और उसके पैरोकारों का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दावत हक दी और कहा कि मैं तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियां लाया हूं और बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फिरौन ने मुजज़ात पेश करने के लिए कहा, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला तो वो एक वाज़ेह अजदहा बन गया। उन्होंने अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो वो देखने वालों के लिए रोशन हो गया। फिरौन के सरदारों ने हक को कबूल करने के बजाय इसे जादू करार दिया और कहा कि ये तुम्हें अपने मुल्क से निकालना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस मामले को जरा ढील दो और जादूगरों को जमा करो। जादूगर आए और उन्होंने फिरौन से कहा कि अगर हम गालिब आ गए तो हमारा इनाम क्या होगा। उसने कहा कि तुम हमारे मुकर्रबीन में से हो जाओगे। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप पहले करेंगे या हम करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम पहल करो। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां जमीन पर डाल दी तो लोगों की निगाहों को सहरज़दा कर दिया और उन्हें डरा दिया और उन्होंने कहा, ये तो बड़ा जादू ले आए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा जमीन पर डालें। वो असा सांप बना और जादूगरों की चीजों को निगलने लगा। इस तरह मौजज़े की हक्कानियत और जादू का बुतलान साबित हुआ और फिरौनी रुस्वा हुए। जादूगर सजदे में गिर पड़े, अल्लाह पर ईमान ले आए। फिरौन ने उन्हें धमकी दी कि तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए हो, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ समत से काट दूंगा और तुम्हें सूली चढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि ईमान लाने की पादाश में तुम हमें सजा देना चाहते हो। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से सब्र और इस्तकामत की दुआ की। इसके बाद फिरौन ने बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करने और बेटियों को जिंदा छोड़ने का हुक्म दिया। आगे की आयत में फिरौनियों पर अजाब का जिक्र है। आयत नंबर 130 में बताया कि अल्लाह ने फिरौनियों पर कहत साली का अजाब नाजिल किया। फिरौनियों का तरीका ये था कि अच्छाई को अपना कमाल गर्दानते और बुराई को बदशगुनी के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते। फिर उन पर टिड्डियों, जुओं, मेंढकों और खून का अजाब नाजिल किया। जब अजाब में मुब्तला हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हमसे ये अजाब टल जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम आप पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को भी आज़ाद कर देंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में अजाब टल जाने के बाद आले फिरौन अपने वादे से फिर गए तो अल्लाह ताला ने भी उन्हें समंदर में गर्क कर दिया। अल्लाह ताला ने कमजोर लोगों को मशरिक व मगरिब का वारिस बना दिया और बनी इसराइल से जो खैर का वादा था वो पूरा हुआ। बनी इसराइल समंदर पार एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो बुतों की परस्तिश करती थी। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे लिए भी एक खुदा बना दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुत परस्ती करने वाले जाहिल हैं और अपनी जाहिलियत के बाइस ही हलाक होने वाले हैं।
پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور یہ 40 دن کا عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا جلوہ دکھانے کی دعا کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ بالواسطہ جلوہ فرما ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آیت نمبر 144 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے اور تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ آگے چل کر بتایا کہ متکبر آیات الہی سے اعراض کریں گے، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچھڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا، میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا۔ انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈالی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے کہا، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں۔ اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسی کا موقع نہ دیں۔ پھر آیت 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کر بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا، جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی نوید تھی۔ آیات 155 تا 158 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ نبی ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، اور بدعمالیوں کا بوجھ ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق اتار دے گا۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی تعظیم اور نصرت کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 160 سے موسیٰ علیہ السلام کی پتھر پر ضرب سے ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کے معجزے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اس امر کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تحریف کی۔ مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کے باعث ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اور اس اقرار کو عہد الست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کی نعمت عقل کو قبول ہدایت کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کو چوپایوں سے بدتر قرار دیتے ہوئے فرمایا، ان کے دل ہیں مگر وہ حق کے دلائل کو سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ آیات الہی کو دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ دعوت حق کو سنتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الوہیت میں عجز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں اپنی ذات سے غیب کو جانتا تو میں از خود خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی غیب کے علوم اور ساری نعمتیں رب ہی کی عطا سے ہیں، اور کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی قضا و قدر سے پہنچتی ہے۔ آگے کی آیات میں بنی آدم کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 188 میں بتایا کہ تمام بنی آدم کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔
آیت نمبر 184 سے مشرکوں کے معبودان باطلہ کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں اور آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے بھی محروم ہیں، یعنی وہ خود ہی عاجز و بے بس ہیں۔ سورہ اعراف کے آخر میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام خوف اور عاجزی کے ساتھ پست آواز میں دل میں یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورہ اعراف کے بعد سورۃ الانفال ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے بدر کے معرکے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باوجود ان کو کافروں پر غالب کیا اور ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے 3000 اور اس کے بعد صبر و استقامت کے مظاہرے کی صورت میں 5000 فرشتوں کے نزول کا وعدہ فرمایا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی مدد تو در حقیقت مومنوں کے لیے ایک بشارت ہے، اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل ایمان کو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو ان کو فوراً ان کی پکار کا جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر عمل پیرا ہو کر ہی زندگی ملتی ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں یا جس قوم کے لوگ استغفار کرنے والے ہوں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امت مسلمہ کے پاس عذاب سے بچنے کے لیے آج بھی استغفار کا ہتھیار موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔